بعض لوگ کہتے ہیں پاکستان کیا ہے، یہاں تو جو وزراء آتے ہیں یہاں پر تو بڑے بڑے آتے ہیں، یہ سارے نافرمان ہیں، سارے گناہگار ہیں، یہ ہمارا اسلامی ملک نہیں۔ بعض ایسا طبقہ بھی ہمارے یہاں پایا جاتا ہے، ملک پاکستان کو اسلامی ملک تسلیم نہیں کرتے۔ کیا یہ اسلامی ملک نہیں ہے؟ اسلامی ملک کہتے کس کو؟ پہلے یہ تو ہونا چاہیے، پتہ تو لگے کہ اسلامی ملک کہتے کس کو۔ اسلامی ملک وہ ہے کہ جس کا فرما روا، جس کا حکمران اگر اسلامی قانون نافذ کرنا چاہے تو کر سکتا ہو، اور ہمارے جتنے حکمران آج تک آئے ہیں سب اس نوعیت پر ہے، اگر چاہے ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ کرنا تو کر سکتے ہیں۔ یہ اسلامی ملک ہے اور مملکت خداداد پاکستان ہے، یہ لوگوں کی بنائی ہوئی مملکت نہیں ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے۔ یاد رکھیے گا یہ بات، دنیا کے اندر دو مملکتیں پورے کرۂ ارض میں، پوری زمین کے ٹکڑوں میں گھوم کر دیکھ لیجئے، پورے کرۂ ارض میں اگر نظر آئے کوئی اسلام کی بنیاد پر ریاست بنی، دو ریاست، ایک مدینہ منورہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلام کی بنیاد پر ایک ریاست قائم کی گئی، اور ایک ملک پاکستان جو اسلام کی بنیاد پر قائم کیا گیا۔ یہ دو ہیں۔ اور میرے استاد محترم شیخ الاسلام حضرت اقدس حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دعوت برکاتہم، ہم تو ان کے جوتوں کی خاک کے برابر بھی نہیں، ان کی بات میں عرض کر رہا ہوں، ان کی بات میں پوری دنیا گھوما ہوں، ان کے اگر آپ سفر نامے پڑھیں تو آپ حیران رہ جائیں وہ کہاں سے کہاں تک پہنچے، سفر در سفر، اور کہاں سے کہاں تک پہنچے۔ میں پوری دنیا گھوما، کوئی اسلامی ملک ایسا نہیں جہاں میں نہیں پہنچا، وہاں کے باشندوں سے بھی میں ملا، وہاں کے حکمرانوں سے بھی میں ملا، وہاں کے علماء سے بھی میں ملا، وہاں کے دانشوروں سے بھی میں ملا، سب جگہ مل کر جب ملک پاکستان میں آیا تو ملک پاکستان یہ واحد ایسا ملک ہے، اس کی خاص ایک ایسی خصلت ہے پوری دنیا کے کسی اسلامی ملک میں نہیں پائی جاتی، اور وہ یہ ہے کہ یہاں پر ہر ایک جب حلف اٹھاتا ہے، ہر ایک یہ کہتا ہے، اور پاکستان کا قانون ہے اور ضابطہ ہے کہ حاکمیت اعلیٰ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، پوری دنیا میں کسی جگہ نہیں ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے اس کی وجہ سے ملک پاکستان کا عام آدمی، ہم میں سے بھی کوئی ایک عام آدمی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا ہے جا کر کہہ سکتا ہے پاکستان کا یہ قانون قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس کو تبدیل کیا جائے، وہ درخواست دے، اس کے اوپر غور ہوگا اور اس قانون کو تبدیل کیا جائے۔ میری بات نہیں، یہ ان کی بات ہے جو وفاقی شرعی عدالت کے چیف جسٹس رہ چکے شیخ الاسلام حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب فرمایا، ہم نے اپنے دور کے اندر 200 پاکستان کے ایسے قوانین جو قرآن و سنت سے ٹکراتے تھے تبدیل کروائے، لوگوں کو کہہ کر درخواستیں دلوائی کہ درخواستیں دو تاکہ اس قانون کو تبدیل کیا جائے اور ملک پاکستان کے اندر قرآن و سنت کا قانون ہی نافذ۔ یہ صرف پاکستان کے اندر ہے۔ میں گیا بہت سارے ممالک میں، وہاں جا کر جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں امام صاحب نے جو خطبہ دیا کہ میں حیران رہ گیا، سوائے شہنشاہ وقت کی تعریف کے اور کچھ بھی نہیں تھا۔ جو وہاں کا صدر ہے، وہاں کا وزیر اعظم ہے، وہاں کا بادشاہ ہے، اس کی تعریف کی۔ میں نے اپنے دوستوں سے پوچھا یہ کیا؟ کہا آپ سمجھ نہیں، شاید اس مسجد میں ہوا، پورے ملک کی ہر مسجد میں یہی خطبہ پڑھا گیا، یہاں کوئی آزاد نہیں۔ اور آج ہم یہاں آزاد ہیں، اپنی آزادی سے اپنے معافی ضمیر کا اظہار کر سکتے ہیں، دین کی بات کر سکتے ہیں، اور مطالبہ بھی کر سکتے ہیں کہ ملک پاکستان کے اندر اسلامی قانون نافذ کیا جائے۔ ایسا ملک ملے گا کیا؟ پوری دنیا کے علماء اور تبلیغی وفود جا کر واپس آتے اور آ کر کہتے جتنا کام دین کا پاکستان میں ہو رہا ہے کسی جگہ نہیں ہو رہا۔ کیوں؟ اس لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔